بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف فرسٹ 8 کلاس. تو 8 کلاس کے اسٹوڈنٹس ہم نے فرسٹ لیسن جو ہے وہ اسٹارٹ کیا ہوا ہے، جو کہ ہے ٹالرنس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کی جو تمام پیچھے سے ٹرانسلیشن اور ایکسرسائز وغیرہ ہے وہ ساری کمپلیٹ ہو چکی ہے. صرف یہ جو دو نریٹو جو پیراگرافس ہیں وہ صرف رہ گئے ہیں جو ہم نے آج کی اس ویڈیو میں سیکھنے ہیں. رائٹنگ سکلز ہیں، مطلب یہ کہ ہم نے کیسے کسی چیز کو لکھنا ہوتا ہے. اب یہ رائٹنگ سکل کا جو پہلا پیراگراف ہے، اے پیراگراف، اس کو دیکھتے ہیں. اس میں انہوں نے کیا کہا ہے جی، A mind map helps us to arrange ideas logically and effectively. اب انہوں نے کہا ہے کہ ایک مائنڈ میپ مطلب ذہن میں بنایا ہوا ایک نقشہ، کہ اگر ہم نے کوئی چیز لکھنی ہے نا تو اس کو ہم پہلے ذہن میں اس کو ایک جال بن لیں گے. بھئی کیسے ہم نے یعنی کہ کیا کیا لکھنا ہے، کون کون سے واقعات اس میں لکھنے ہیں، اس میں کن کن لوگوں کو ایڈ کرنا ہے، اور کس طرح سے اپنی مطلب جو لکھا ہے ہم نے، جو سٹوری بنائی ہے، جو بھی کچھ ہم نے لکھا ہے، کوئی ایک پیراگراف یا کچھ بھی، اس کو ہم نے اثر انداز کیسے کرنا ہے، مطلب کیسے ہم نے اس کو کس ایسا بنانا ہے کہ وہ پڑھے، جو کوئی پڑھے اس کو اس پہ ایک گہرا اثر ہو. ٹھیک ہے، اس طریقے سے. مائنڈ میپ ہیلپس اس ٹو ارینج آئیڈیاز. کیا کرتا ہے جی مائنڈ میپ؟ جب ہم ذہن میں کسی چیز کو سوچ لیتے ہیں تو وہ ہمیں کیا ہیلپ کرتا ہے؟ آئیڈیاز کو ارینج کرنے میں ہیلپ کرتا ہے. مطلب یہ والا آئیڈیا ہم پہلے رکھیں گے، اس کے بعد یہ والا رکھیں گے، پھر یہ والا رکھیں گے، اور پھر یہ جو ہے نا ایک ہماری سپیچ یا کچھ بھی کہہ لیں، اسٹوری وغیرہ کچھ بھی، وہ ایک ریڈی ہو جائے گی. پھر کیسے اس کو لاجیکلی اینڈ افیکٹولی، اثر انداز طریقے سے اور لاجیکل طریقے سے، مطلب کیسے اس کو رکھنا ہے. اور یہ ہے جناب ہمارا فرسٹ کویشچن. اور یہ سیکنڈ کویشچن. فرسٹ کویشچن ہے ہمارے پاس، رائٹ این انسیڈنٹ فرام یور ریئل لائف ویئر یو شو ٹالرنس. جہاں آپ نے ایک ایسا انسیڈنٹ لکھیں اپنی ریئل لائف میں سے جہاں آپ نے ٹالرنس دکھائی ہو، مطلب بردباری دکھائی ہو، یعنی کہ برداشت کا مظاہرہ کیا ہو. آپ نے کچھ ایسا برداشت کیا ہو کہ آپ اس کے بدلے میں کچھ کر سکتے تھے لیکن آپ نے وہ نہیں کیا، اور آپ نے اس کو بس لیٹ اٹ گو، جانے دیا آپ نے اس کو. اب انہوں نے یہاں پر جسٹ ریمائنڈر یہاں پر انہوں نے دیا ہے ہمیں ایک یہ دیکھیں انہوں نے پن کیا ہوا ہے اس کو کہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور اس کو ذہن میں رکھنا ہے یہ والا پیراگراف لکھتے ہوئے. The topic sentence of your paragraph should have the main idea of that paragraph. انہوں نے کیا کہا ہے جی، ٹاپک سینٹینس جو ہوتا ہے اس میں پیراگراف کا مین آئیڈیا ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد آ جائے گا what happened. آپ نے پہلے یعنی کہ وہ لکھنا ہے کہ کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے، اس میں سے آپ نے لکھنا ہے why was it important، وہ ضروری کیوں تھا. پھر اس کے بعد ہاؤ ڈڈ اٹ ہیپن، یہ کیسے ہوا تھا. ہو ور انوالوڈ، کون لوگ شامل تھے. وین ڈڈ اٹ ہیپن، اور یہ کب ہوا تھا. مطلب آپ نے یہ ضروری ڈیٹیلز دینی ہیں کہ واقعہ جو آپ لکھنے جا رہے ہیں وہ کب ہوا تھا، اس میں کون کون لوگ انوالوڈ تھے، اور وہ واقعہ جو ہے وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، اس طریقے سے. اب یہ میں نے ایک انسیڈنٹ لکھ دیا ہے. اگر آپ لوگ اپنا خود سے انسیڈنٹ لکھنا چاہتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، آپ لوگ لکھیے اور اس کو پراپرلی آپ ارینج کر کے لکھیے. یہ اگر جو بچے نہیں لکھ پا رہے ہیں تو وہ یہاں سے تھوڑا سا آئیڈیا لے سکتے ہیں. تو یہ میں نے لکھ دیا ہے، نومبر لاسٹ آئی واز ان فلی لوڈیڈ ٹرین. ٹھیک ہے، یہ یہاں پر ہم نے بتا دیا کہ کب ہوا تھا، کہ لاسٹ نومبر میں میں ایک فلی لوڈیڈ ٹرین میں تھی، مطلب بہت زیادہ رش تھا ٹرین میں. آئی واز کمنگ بیک فرام لاہور، دیر ور اے لاٹ آف پیپل ان دا ٹرین. میں لاہور سے واپس آ رہی تھی اور بہت زیادہ لوگ تھے ٹرین میں. دیر واز نو سیٹ ایمپٹی، کوئی بھی سیٹ خالی نہیں تھی. آئی ہیڈ ٹو کمپلیٹ مائی جرنی بائی اسٹینڈنگ آل دا وے بیک ہوم. مجھے پورا رستہ کھڑے ہو کر اپنا سفر کمپلیٹ کرنا پڑا تھا. ان اسپائٹ آف ہیونگ مائی سیٹ بکڈ، میری سیٹ بک ہونے کے باوجود آئی کوڈ ناٹ سٹ اوور دیئر بیکاز این اولڈ لیڈی آلریڈی واز سٹنگ اوور دیئر. میں وہاں نہیں بیٹھ سکی کیونکہ وہاں پہلے ہی ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی. تو اب یہ کیا ہو رہا ہے جی، میں کریکٹر بیان کر رہی ہوں کہ بہت زیادہ لوگ تھے، ایک بوڑھی عورت تھی، وہ میری سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی. اور یہاں میں ساتھ ساتھ کیا بتا رہی ہوں، برداشت، یعنی کہ ہم نے برداشت کیا اس چیز کو نا، تو ٹالریٹ کیا.
uh, sitting over there, so I tolerated the whole situation and completed my journey. और तो मैंने पूरी सिचुएशन को टॉलरेट किया और अपना टॉलरेट किया यानी कि बर्दाश्त किया और अपना सफ़र जो है वो मुकम्मल किया। तो ये चीज़ हमने करनी है कि हमने उसमें थोड़े करैक्टर ऐड करने हैं, उसमें हमने टाइम ऐड करना है कि अब कब हुआ था, फिर वाक़या क्या था, कहाँ वाक़या हुआ था। मतलब एक ट्रेन में थे हम, लाहौर से वापस आ रहे थे, और इस तरीके से मतलब आपने उसमें डिटेल्स ऐड करनी है ताकि तो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाए और उसमें जो है वो आप सबक भी दे सकें कि भाई मैंने ऐसे बर्दाश्त किया था। और इस तरीके के ज़ाहिर सी बात है, हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, मैं पहले भी ये कह चुकी हूँ कि हम बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त करते हैं। आप लोगों ने भी ज़रूर की होंगी कुछ ना कुछ बर्दाश्त चीज़ें। तो आप लोग भी अपना जो वाक़या होगा, जो कुछ आपने बर्दाश्त किया होगा किसी वक्त पे, वो आप लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो सेकंड पैराग्राफ है बी है, उसमें है नरेटिव राइटिंग। तो बयानिया यानी कि राइटिंग इस तकरीबन सेम ही है, ठीक है। यहाँ पर भी उन्होंने माइंड मैप दे दिया है हमें कि क्या क्या हमें वहाँ पर यहाँ पर होना चाहिए। अब नरेट टॉलरेंस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या बयान करना है हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टॉलरेंस यानी कि उनकी बर्दाश्त। इन योर ओन वर्ड्स, अपने ही अल्फाज में आपने लिखनी है। कीपिंग इन व्यू द टेक्स्ट, लेकिन आपने टेक्स्ट को यानी कि जो पीछे हमारी कहानी लिखी हुई है उसको आपने अपने जहन में रखना है। द गिवन माइंड मैप विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द फीचर्स ऑफ अ गुड नरेटिव। जो नीचे माइंड मैप दिया हुआ है ये आपको हेल्प करेगा, क्या करेगा, किस चीज़ में हेल्प करेगा, आइडेंटिफाई, पहचानने में, द फीचर्स ऑफ अ गुड नरेटिव, एक अच्छी नरेटिव के फीचर्स क्या हैं उनको पहचानने में आपकी ये वाला जो माइंड मैप है ये हेल्प करेगा कि भाई कैसे एक अच्छी नरेटिव, अच्छा बयान कैसे बन सकता है। तो ये चीज़ है। अब सबसे पहले ये टाइटल है। टाइटल ज़ाहिर सी बात है हम लोग यही वाला लिखेंगे। टाइटल है हमारा टॉलरेंस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद हम उसमें जो करैक्टर्स आएंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उन्होंने हमें कहा है कि आपने जो पीछे टेक्स्ट दी हुई है उसको आपने माइंड में रखना है। अब हमने करैक्टर्स इसमें लिखने हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है, सबसे पहले और सबसे मेन जो हमारे करैक्टर हैं वो हैं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और उसके बाद जनाब उसमें हम लोग ज़ाहिर सी बात है ताइफ का वाक़या लिखेंगे। ताइफ का वाक़या लिखने के लिए पीपल ऑफ ताइफ आ जाएंगे इसमें, और उसके बाद हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, और द एंजल ऑफ माउंटेन। उसके बाद जनाब आगे उन्होंने कहा है कि सेटिंग लिखनी है, सेटिंग करनी है, प्लेस और टाइम बयान करना है आपने। सेटिंग में हमने प्लेस, वो जाहिर सी बात है आप या तो आप ताइफ वाला वाक़या अगर लिख रहे हैं तो आप टाइप लिखेंगे। अगर आप जैसे हमने पिछली इसी इसी स्टोरी में ही जब लास्ट वाला पैराग्राफ था उसमें था वाक़या कौन सा, लास्ट एड्रेस ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो था मक्का में, यानी कि आप मक्का लिख सकते हैं अगर आप वो लिख रहे हैं तो। मतलब मक्का में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी बर्दाश्त का मुज़ाहरा किया जब लास्ट एड्रेस दिया था आपने, तो उसमें भी। और उसके बाद आपने टाइम लिखना है। टाइम है प्रीचिंग ऑफ एट द टाइम ऑफ प्रीचिंग इस्लाम, ठीक है। तो प्रीचिंग इस्लाम। आगे है इवेंट 1, इवेंट 2 और इवेंट 3। अब उसमें उन्होंने कहा है जी आपने इवेंट रखने हैं। पहला आ जाएगा विज़िट टू ताइफ। जस्ट आपने मतलब इसमें आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना, बस आपने जैसे आपके जहन में आती जानी है चीज़ें आपने वो रखते ही जाना है। तो इवेंट 1 है हमारा विज़िट टू ताइफ। फिर वहाँ पर इवेंट 2 आ जाएगा कि टॉक टू द पीपल ऑफ ताइफ। फिर उसके बाद इवेंट 3 आ जाएगा कि उनका रिप्लाई क्या था ऑफ ताइफ। तो ताइफ के लोगों ने क्या रिप्लाई किया था। अब कंक्लूड करना है पैराग्राफ को, तो कंक्लूड कैसे करेंगे हम कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
was the greatest Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was the greatest model of tolerance. تو یہ چیز ہے. اور اس کو اب جو ہے وہ ایک کمپلیٹ پیراگراف کی شکل دینے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، جو ہم نے سمری بنائی تھی نا، وہ والی جو سمری ہے یہ والے کویشچن میں، اس کی ویڈیو بھی آپ لوگوں نے ظاہر سی بات ہے جو دیکھ رہے ہیں میرے چینل کو فالو کر رہے ہیں وہ انہوں نے دیکھ ہی لی ہوگی. جب ہم نے اس میں نہیں آئی تھی وہ سمری. اب یہ جو ہے نا، یہ والا جو تھرڈ والا پیراگراف ہے، یہ والا پورا پیراگراف اگر آپ لکھ دیں گے نا تو یہ آپ کا ہو جائے گی. یہ جو تھرڈ تھا نا نریٹو پیراگراف کا والا پورا سیکشن آپ کا کلیئر ہو جائے گا. یہ ہے جناب ہماری آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہے، آپ لوگوں کو چیزیں سمجھ میں آئی ہیں تو پلیز 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 میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ہیلپ کیجیے تاکہ میں آپ لوگوں کی ہیلپ کرتی رہوں. اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور بہت دل لگا کر پڑھیے گا. اللہ حافظ.